بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی بات کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان سید اسد علی شاہ گیلانی تکبیر ٹی وی کے ناٹنگھم اسٹوڈیو سے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ہم خاص طور پہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء والرسل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کے نام جنہوں نے اپنی زندگیاں سرکار کی عزت اور ناموس کے لیے وقف کی۔ ناظرین، یاد رکھیے گا کہ اسلام دراصل تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کا نام ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کمال درجے کی محبت ہی دراصل اسلام ہے۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جسے شاید دنیا سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک مسلمان، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی علم والا ہے، کوئی پریکٹسنگ ہے، داڑھی والا ہے، بغیر داڑھی سے ہے، حاجی ہے، حج نہیں کیا ہوا، حافظ قرآن ہے، یا قرآن کو ناظرہ کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتا، پنجگانہ نماز ادا کرنے والا یا تہجد کے وقت اٹھنے والا ہے، یا وہ کہ جو جمعے کو بھی نماز جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتا۔ جو بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، ایک چیز کامن ہے، سب میں موجود ہے، اور ہر تہذیب، ہر کلچر، دنیا کے ہر ملک میں وہ چیز آپ کامن دیکھتے ہیں۔ وہ افریقہ کے مسلمان ہو تو، وہ عرب دنیا کے مسلمان ہو تو، یورپ میں بسنے والے ہوں تو، آسٹریلیا کے رہنے والے ہوں تو، ایشیا کے اندر ہوں تو، کسی قبیلے، کسی نسل، کسی علاقے، کسی وطن، کوئی زبان، کوئی رنگت لیے ہوئے ہوں تو، ایک چیز آپ ان میں کامن نظر آتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے سب کے جذبات یہ ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، لبیک یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اسی آج سرکار کی محبتوں کے چراغ گھر گھر میں دل میں روشن کرنے کے لیے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے، اویئرنس پیدا کرنے کے لیے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے خوبصورت بزم سجی ہے، اور اس میں سچی بات میں آج میرے ساتھ شریک محفل ہے علامہ محمد مسعود عالم الازہری۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، طویل سفر سے آپ تشریف لائے، لیکن سرکار کی محبت کے احساس کو محسوس رکھتے ہوئے آپ نے پروگرام میں شرکت کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور میرے ساتھ ہمارے ہر پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں، شفقت کرتے ہیں مفتی محمد اسماعیل صاحب۔ مفتی صاحب بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، یہ جذبہ، جیسے میں نے عرض کیا، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، ہم نے ویسے ڈویژنز کی ہوئی ہیں، یہ اچھا مسلمان، یہ برا مسلمان، یہ داڑھی والا مسلمان، یہ بغیر داڑھی والا مسلمان، یہ نمازی مسلمان، نماز نہ پڑھنے والا مسلمان، حاجی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں پہ یہ سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی عزت، حضور کے ناموس، سرکار کے ادب اور احترام کی جب بات آتی ہے، اس میں ہر مسلمان، یعنی جس کو ہم عام طور پہ ایک ٹرمینالوجی، ابھی یہ نام کا مسلمان ہے، وہ بھی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ نے درست تجزیہ فرمایا، اور حقیقت بھی یہی ہے، یہی ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسلام کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہے۔ قرآن کا مرکز بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں قرآن کس کے ذریعے سے ملا؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے۔
خدا کی ذات کو پہچاننے کا مرکز بھی مصطفیٰ کے آئے ہائے سبحان اللہ، اگر وہ نہ آتے آئے ہائے تو ہم خدا کو نہ پہچان سکتے. بے شک. یہی مین بیسک 3 چیزیں ہیں، سبحان اللہ، لیکن تینوں چیزوں کا مرکز ذات مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ ہائے وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل میں جب ٹارگٹ ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو تو حقیقت میں ٹارگٹ خدا کی ذات بھی ہے، قرآن بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. صحیح. اس کے ذریعے سے تمام ٹارگٹ کو جمع کیا جاتا ہے. اور یہی ہمیشہ سے ان کے ریسرچ کا انداز رہا ہے. میں پچھلے دنوں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ضیاء النبی ہے اس کو پڑھ رہا تھا، اور اس کی آخری 2 جلدیں آپ نے استشراق کے حوالے سے، جی بالکل ایسے ہی، مشرکین کے حوالے جو سے، اورینٹلسٹس ہیں ان کے جو ان کے حوالے سے، یہ اصل میں سارا کام وہی ہے، اسی وقت سے ہو رہا ہے. آپ اس میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے جب جہادی میدان میں ان کو فتح نہ ملی، مختلف چیزوں کے اندر ان کو فتح نصیب نہ ہوئی، تو ان کا ایک سرچ سینٹر بیٹھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو وہ اسی ذات کے اوپر پہنچے کہ جب تک ان کا محور اور مرکز ذات مصطفیٰ رہے گی ہم ان پہ فتح حاصل نہیں کر سکتے. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے دلوں سے نکال دو. بس یعنی یہ سرکار کی جو محبت ہے وہ مضبوط رکھتی ہے. وہی یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے کی ان کی فائنڈنگ ہے، اور آج کی ان کی ریسرچ کی فائنڈنگ بھی یہی ہے. صحیح. یقیناً آپ نے بھی صبح کالم پڑھا اور میری نگاہ سے بھی کالم گزرا. جاوید چودھری کا آج ایک کالم چھپا برداشت کے نام سے ایکسپریس کے اندر، خوبصورت کالم لکھا ہے. خوبصورت کالم تھا. میری خواہش ہے کہ میں انہی کے جملوں سے، اسی کے لکھے ہوئے جملوں سے، کہ اس کا وہ ہمیں جملے سمجھاتے ہیں آج کی ریسرچ، یعنی جو فائنڈنگ ابھی ان کی پی ایچ ڈی کی ہے وہ کیا کہتی ہے. صحیح. میری خواہش ہے کہ میں جملے وہی پڑھوں جو اس نے لکھے ہیں. یہ میرے پاس پرنٹڈ شدہ موجود ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں پیرس کے اندر موجود تھا، تو ہمیشہ وہ پیرس میں کے اندر ایک اسلامک سینٹر ہے جس کے اندر ڈاکٹر حمید اللہ بھی جایا کرتا تھا، اور بہت بڑا اسلامک سینٹر ہے. اس کے اندر میں جاتا ہوں، اس کے اوپر کافی شاپ ہے، اس کے اوپر ریسرچ سینٹر کے اوپر بڑی کتابیں، عظیم کتابیں اس کے اندر موجود ہیں. تو اس کافی شاپ کے اندر میں گیا. وہ کہتا ہے کہ ایک یہودی مجھے وہاں آ کر ملا. صحیح. اس سے ان کی جو گفتگو ہوئی، اس نے اپنے کالم کے اندر اس کو لکھا ہے کہ وہ یہودی اپنی نشست سے اٹھا، مجھے السلام علیکم کہا اور عربی میں گفتگو شروع کر دی. اس نے میرے ساتھ عربی میں گفتگو شروع کی تو میں نے معذرت کی عرض کی کہ میں عربی نہیں ہوں. تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے جواب دیا الحمدللہ. اس نے حیرت سے مجھ سے پوچھا آپ کو عربی کیوں نہیں آتی؟ اللہ. میں نے کہا کہ میں پاکستانی مسلمان ہوں اور پاکستان میں بچوں کو عربی کی بجائے انگریزی پڑھائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی اس نے ایک کہا لگایا، اور میں نے بھی. وہ مجھے مسلمان سمجھ کر میرے پاس آیا تھا. آگے لمبی طویل بات کرنے کے بعد وہ لکھتا ہے کہ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کہا کہ نہیں، میں جارڈن کے یہودی ہوں اور میں پیرس میں اسلام پر ریسرچ کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. میں نے پوچھا تم اسلام کے کس پہلو پر پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ وہ شرما گیا اور تھوڑی دیر سوچ کر بولا میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں. میں نے کہے لگایا اور اس سے پوچھا تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ اس نے کافی لمبا سانس لیا اور بولا میری ریسرچ مکمل ہو چکی ہے اور میں اب پیپر لکھ رہا ہوں. میں نے پوچھا تمہاری ریسرچ کی فائنڈنگ کیا ہے؟ جب تو نے پیپر لکھنا شروع کر دیا ہے، تمہاری ریسرچ مکمل ہو چکی ہے، تو فائنڈنگ نقطہ تمہارا اہم نقطہ کیا ہے؟ 5 سال تو نے اپنی زندگی کے وقف کیے، یہاں آ کر پیرس آ کر لگائے، مسلمانوں کی کتابوں کو کھنگالتا رہا، کسی خاص مشن سے آیا اور دہشت گردی کے حوالے سے، شدت پسندی کے حوالے سے مسلمانوں کی تو یہ ساری ریسرچ کرتا. فائنڈنگز کیا ہیں؟ تیری فائنڈنگ کیا ہے؟ تیرا پورا تھیسس تو چھپے گا تو میں پڑھوں گا، آخر تیری فائنڈنگ بھی کچھ ہوگی. اس کی فائنڈنگ اب سننے کے قابل ہے. اس نے لمبا سانس لیا، دائیں بائیں دیکھا اور گردن بلائی اور ایسا آواز میں بولا میں 5 سال کی مسلسل ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں.
مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. یہ اسلام کر ہر قسم کا حملہ شاید برداشت کر جاتے ہوں، لیکن یہ نبی کی ذات پر اٹھنے والی انگلی بھی برداشت نہیں کرتے. یہ ایک یہودی کی 5 سالہ ریسرچ ہے. پھر وہ کہتا ہے، یہ لکھتا ہے کہ یہ جواب میرے لیے حیران کن تھا. میں نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. وہ بولا، میری ریسرچ کے مطابق مسلمان جب بھی لڑے اور یہ جب بھی اٹھے اور جب بھی یہ لپکے، اس کی وجہ نبی مکرم کی ذات ہے. سبحان اللہ. مسلمان جب بھی لڑے، جب بھی اٹھے اور جب بھی لپکے، نبی کی ذات، مرکز نبی کی ذات ہے. واہ واہ. اس وقت یہ اٹھے اور برد کی کرتے رہے. یہ آگے آئے. اچھا، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے، آپ ان کی مسجد پر قبضہ کر لیں، آپ ان کی حکومتیں ختم کر دیں، آپ قرآن پر کی اشاعت پر پابندی لگا دیں، آپ ان کا پورا خاندان مار دیں، یہ برداشت کر جائیں گے. لیکن آپ جو ہی ان کے رسول کا نام غلط لہجے میں لیں گے، یہ تڑپ اٹھیں گے، اور اس کے بعد پہلوان ہوں یا فرعون، یہ اس کے ساتھ ٹکر جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کس کی فائنڈنگ ہے؟ ایک یہودی کی فائنڈنگ، سچ ہے، نان مسلم کی فائنڈنگ ہے، اور موجودہ ابھی کی ریسرچ ہے کہ ان کا محور اور ان کا مرکز کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خاندان ان کے اڑا دیں، ملک ان کے برباد کر دیں، آپ سب کچھ کر لیں، لیکن جو ہی آپ غلط لہجے میں ذات مصطفیٰ کا نام بھی لیں گے تو یہ اٹھ کھڑے ہوں گے. پھر یہ نہیں دیکھیں کہ دنیا کا کون سا فرعون میرے سامنے ہے، صحیح، دنیا کا کون سا نمرود ہے. اور یہ ذات مصطفیٰ کی بات نہیں ہے، نام مصطفیٰ کی بات ہے کہ مصطفیٰ سرکار کے نام کی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتا. یعنی کوئی نہ اشارہ تھا نہ کنایہ تھا، یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر یہ سب کچھ بھول بھلا کے ٹکر جاتے ہیں، اس کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں. آگے بات سنیے گا حضرت. تو یہ تڑپ اٹھیں گے اور اس کے بعد پہلوان ہو یا فرعون اس کے ساتھ ٹکر جائیں گے. میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا. وہ بولا، میری فائنڈنگ ہے جس دن مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں رہے گی، اس دن اسلام ختم ہو. کہتا ہے میری فائنڈنگ یہ ہے کہ جس دن ان مسلمانوں کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی، اس دن اسلام ختم ہو جائے گا. چنانچہ آپ اگر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلمانوں کے دل سے ان کے رسول کو نکالنا ہوگا. اگر آپ مسلمانوں کو فنش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے دل سے ان کے رسول کو نکالنا ہوگا. پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ چنانچہ آپ ختم کرنا نکالنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی کافی کا مگ اس نے نیچے رکھا، کپڑے کا تھیلا اٹھایا اور کندھے پر رکھا، سلام کیا اور اٹھ کر چلا گیا. لیکن اس دن سے میں ہکا بکا بیٹھا ہوں. میں نے اس یہودی ربائے کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے ملاقات سے پہلے تک صرف سماجی مسلمان تھا، لیکن اس نے مجھے 2 فکروں میں پورا اسلام سمجھ دیا. میں جان گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے محبت اسلام کی روح ہے، اور یہ روح جب تک قائم ہے اس وقت تک اسلام کا وجود بھی سلامت ہے، اور جس دن یہ روح ختم ہو جائے گی اس دن ہم میں عیسائیوں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ بات ہے علامہ صاحب، جو سرکار کی عزت اور ناموس کی بات آتی ہے مسلمان تڑپ جاتے ہیں، اپنے خاندان. اور اس میں وہ غزوہ احد کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ ایک انصار کی خاتون ہے، ان کے والد، ان کے شوہر، ان کے بھائی غزوہ احد میں شریک ہیں، اور ایسی خوش نصیب خاتون کہ جس کا باپ بھی، بھائی بھی اور شوہر بھی 3 غزوہ احد میں شہید ہو گئے. اور کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کا والد شہید ہو گیا. فرمایا مجھے رسول اللہ کی خبر دو. وہ کیسے ہائے کہا آپ کا جو شوہر ہے وہ بھی شہید ہو گیا ہے. فرمایا مجھے رسول اللہ کی خبر دو. میرے تاجدار، میرے آقا کریم علیہ السلام، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کہا آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. کہا مجھے سرکار کی خبر دو، تاجدار کائنات کی خبر دو. یعنی باپ شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، لیکن خاتون تڑپ رہی ہے کہ میرے آقا کی خبر مجھے دو. بتایا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام خیریت سے ہیں، کہ مجھے سرکار کی زیارت کروا دو، میرے آقا کہاں تشریف فرمائے. دیکھیں جس مفتی صاحب، جس خاتون کا باپ
شوہر بھائی شہید ہو گیا، اس کے زندگی میں کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ لیکن جب سرکار کے چہرہ و دعا کی ایک زیارت کی، کہا اس سرکار کی زیارت کیا کہ سارے غم ختم ہیں. کل مصیبت بعدک کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد تو، آپ کی زیارت کے بعد تو سب مصیبتیں میری ختم ہوگی. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. جو تجزیات کیے جاتے ہیں نا، ہسٹری یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی یہ نہیں دیکھا کسی مسلمان نے کہ اس کے پاس سرمایہ کتنا ہے، اس کے پاس مادی وسائل کتنے ہیں. صحیح. اور شاہ صاحب ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ اسلام کے مبادیات میں سے ہی ہے، اور یہ اسلام کی بنیادی ڈیفینیشن میں سے ہی ہے، اور جو ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جب وہ مکتب میں ابتداءً سیکھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو ان کو یہی سکھایا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ بالوزان، کہ یہاں اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ اکبر، اس کے ملائکہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان. اور اسلام میں تمام رسولوں پر ایمان لانا ہی ہمارے ایمان کو مکمل کرتا ہے. صحیح. اور کسی بھی رسول کو اگر کوئی ایکسکلوڈ کر دے اس کا ایمان سرے سے ہے ہی نہیں ہے. صحیح. تو اس اعتبار سے مسلمانوں کی تاریخ اس بارے میں بہت واضح ہے، اور تاریخ میں کوئی ایسا نقطہ نہیں ملتا کہ کسی مسلمان نے کسی نبی کی شان میں گستاخی کا کبھی سوچا بھی ہو. صحیح. اس لیے کہ اگر کوئی ایسا قدم اٹھائے گا تو ایسا قدم اٹھانے سے پہلے اس کو یہ علم ہے، اس کو یہ معلومات ہیں، اس کو یہ پتہ ہے کہ ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے تو اس کا اپنا ایمان چلا جائے گا، وہ تو دائرہ اسلام سے خود ہی کنارے پہ ہو جائے گا. تو پھر اس حرکت کا فائدہ کیا جس میں جو اس کو خود اسلام سے نکال دیتی ہے. تو بات ہی نہیں ایسی. ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا احترام کرنا. آج جن دنوں میں بالخصوص بدقسمتی سے امریکہ میں جو فلم بنائی گئی ہے بدنام زمانہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جرت کی گئی ہے، اور جس پر مسلمانوں کو کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، وہ بجا طور پر پہنچی ہے، اور اس کا دنیا بھر میں اس کا اظہار ہوا ہے. صحیح. اور جو لوگ اپنی سویلائزیشن پہ، اپنی شہری آزادیوں پہ اور اپنی فریڈم آف سپیچ پہ نازاں ہیں، ان کو یہ سب کچھ دیکھ کے اب سوچ لانا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا، نہ کیا گیا اور نہ آئندہ کیا جائے گا. شاہ صاحب، لوگ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے مسلمان زیادہ جنونی ہیں. ہاں جی. اور یہ الزام بڑا گھڑ کے اور بنا سنوار کے پاکستان کے مسلمان بڑے جذباتی ہیں. اس جمعے کے موقع پر جو احتجاج ہوا پاکستان بھر میں، انتہائی پرامن، خیبر سے لے کے کراچی تک جو احتجاج ہوا وہ بالکل پرامن رہا. اب خود سوچئے کہ اب جن جذبات کا اظہار کیا گیا ہے، مڈل ایسٹ، لیبیا، ٹیونس، الجزائر، مصر، سوڈان، ان ممالک میں جن جذبات کا اظہار کیا گیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. ہمیں یمن میں ہر جگہ پہ دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں اسلام میں یہ بھی اجازت نہیں ہے جب جو دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان رکھتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات میں اور آپ کے ارشادات میں سے یہ ہے کہ ایک جو فروٹفل ٹری ہے اس کی برانچ بھی نہ کاٹی جائے. تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی کو یہ انڈیکیٹ بھی کیا ہو کہ کسی بے گناہ انسان کی جان لے لی جائے محض اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ نہیں. اسلام کی تعلیمات میں یہ سرے سے ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے بغیر کسی ریزن کے، جو کہ وہ ریزن جو اللہ اور اس کے رسول نے جسٹیفائی کی ہے. اپنی طرف سے کوئی ریزن بنا کر کسی جان کو لے لینا اسلام اس کے خلاف ہے. اور اس جب سے یہ فتنہ سامنے آیا ہے اور اس میں جو بھی مسلمان یا غیر مسلم جو اس میں جانیں جن کی ضائع ہوئی ہیں، ہمیں سب پر افسوس ہے. کسی کی بھی جان ایسے ضائع ہونی نہیں چاہیے تھی. کیوں ہوئی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ فتنہ اس ایسا بار بار ہوتا ہے. ایک بار نہیں ہوا، کبھی کارٹون کے حوالے سے، کبھی فلموں کے حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے. جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو بار بار امتحان میں ڈالا جاتا ہے. دیکھیں، یہ اب کوئی ایک لوکل ایشو تو رہا نہیں مفتی صاحب، بالکل نہیں. پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے ساتھ ازحد محبت کرتے ہیں، اور یہ پچھلے کچھ عرصے میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک شرارت علامہ صاحب کی جاتی ہے، سرکار کی توہین کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پوری تواتر کے ساتھ اور پوری مسلم دنیا سے ایک اس میں ریئیکشن آتا ہے، ایک ریزسٹنس آتی ہے. پوری دنیا میں لوگ احتجاج کرتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ بتاتے ہیں. پھر ہم اس معاشرے کی بات کرتے ہیں جہاں جو اپنے آپ کو بڑا سیولائزڈ کہتے ہیں،
اس میں کہا جاتا ہے بھی ہم کسی جہاں پر اینیمل رائٹس ہیں، جہاں پر جانوروں کے حقوق ہیں، تو مفتی صاحب یہ بڑی افسوس کی بات نہیں، درختوں کے حقوق ہیں، جانور تو جانور ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں نے عرض کیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو بہت پہلے پڑھا دیا تھا کہ کسی درخت کی جو فروٹفل ٹری ہے جس پر پھل لگا ہے اس کو بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس لیے کوئی مخلوق کی غذا بنے گی۔ درختوں کے بھی شاہ صاحب حقوق ہیں، اس لیے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر جو درخت جن پر نمبر لگا دیا جاتا ہے، جن کو لسٹڈ کر دیا جاتا ہے، وہ آپ گھر خریدیں، آپ کے یارڈ میں ہوں تب بھی آپ ان کو نہیں کاٹ سکتے، یعنی آپ مالک ہیں اس گھر کے لیکن اس درخت کو آپ کاٹ نہیں سکتے، لیکن اس درخت کو آپ کاٹ نہیں سکتے اس لیے کہ وہ لسٹڈ ٹری ہے۔ یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پر جانوروں کے حقوق ہیں، درختوں کے حقوق ہیں، وہاں 1 ارب سے زیادہ مسلمان، اور صرف مسلمانوں کی بات نہیں، ہر ذی شعور اور ہر انسان جس میں کچھ انسانیت کی رمق ابھی باقی ہے وہ بھی اس فعل پہ شرمندہ ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ باقی بھی وہ کمیونٹیز جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ڈیفرنٹ ڈینومینیشنز ہیں، وہ بھی اس بات سے افینڈڈ ہوتے ہیں، وہ بھی اس بات سے اس بات پہ از حد افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ کنڈیم کیا ہے دوسری کمیونٹیز میں، نان مسلم نے جو لوگ شعور رکھتے ہیں انہوں نے اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کیا۔ میں عرض کرتا ہوں مفتی صاحب لیکن مفتی صاحب کنڈم یہ اس وقت کیا گیا جب احتجاجات ہوئے، درست ہے، یہ بات درست ہے، یہ چیز سب سامنے آئی، ایکشن کا ری ایکشن آیا تب ان لوگوں نے کیا، لیکن میں آپ لوگوں کے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ مثلا آپ سلیمان رشدی کو دیکھ لیں، صحیح، سلیمان رشدی نے کتاب لکھی مسلمانوں کی ایذا رسانی کی، 1.5 ارب کے قریب ہم مسلمان ہیں، ہمیں تکلیف پہنچائی، امریکہ کے صدر نے اس کو وائٹ ہاؤس میں بلایا، کیا یہ تک بنتی تھی؟ نہیں بنتی تھی۔ ہماری نائٹ ہوڈ ہماری گورنمنٹ میں ملکہ نے اس کو دیا۔ ایسا شخص جو مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائے، ذات مصطفیٰ کے حوالے سے بات لکھے، اس کو کنڈم کرنے کی بجائے اب اس کو نائٹ ہوڈ دیں گے، آپ اس کو اپنی کیا نام ہے بالواسطہ اس کو انکریج کر رہے ہیں آپ بنگلہ دیش کی اس خاتون کو لے لیں جس نے کی، اس کو لوگوں نے پناہ دی، یہاں پر اس کو ان لوگوں نے پناہ دی۔ کارٹون والا وہ پاگل شخص، وہ مجنون شخص جس کو کوئی پہچان، تو اس کو انہوں نے حفاظت دی، اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے۔ آج بھی امریکن سلیمان رشدی کی سیکورٹی کے اوپر کروڑوں خرچ کر رہا ہے۔ کیوں؟ بات دراصل یہ ہے نا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہیں۔ اور اس میں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا علامہ صاحب، جو پوائنٹ مفتی صاحب فرما رہے تھے وہ یہ تھا کہ صرف مسلمان ان کے جذبات مجروح نہیں ہوئے، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارے تو ایمان کی جان ہے، تاجدار کائنات کی محبت، ادب و احترام، مسلمان تو اس میں دکھ اور تکلیف کی حالت میں ہیں ہی۔ یہ تو 1.5 ارب کی صرف یہ کمیونٹی ہے جو مسلمان ہیں، صرف مسلمانوں کے علاوہ باقی بھی ڈینومینیشنز، باقی بھی بہت سارے مذاہب کے رکھنے والے لوگ اور بہت سارے ایسے لوگ جو جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ بھی ان لوگوں کی ان حرکتوں سے از حد نالاں اور پریشان اور دکھیا ہیں کہ ان لوگوں نے شاہ صاحب کے بولے دکھیا ہیں، لیکن جب تک کوئی یہ گورنمنٹیں ان لوگوں کے خلاف اگر پیور ایکشن لیتی تو آج یہ نہ ہوتے۔ ابو غریب جیل کے قصے آپ نے پڑھے، میں ان لوگوں کو ملا ہوں ایجپٹ، جارڈن کے اندر بھی اور عراق کے اندر بھی۔ کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کو ٹیشو دینے کی بجائے یہ قرآن کے ورقے دیتے تھے ابو غریب جیل کے اندر۔ اگر امریکن اپنی فوج میں ایسوں کے خلاف کارروائی کرتا جنہوں نے ان کی ننگی تصویریں بنائیں، ان کو سرے عام سزائیں دی جاتی، تو آج اس پادری کو ضرورت نہ ہوتی۔ ہر 11 ستمبر کو ان کا جو پادری ہے آ کر اس نے پچھلے 11 ستمبر کو آ کر قرآن جلایا، کسی نے اس کو سزا دی۔ اور صرف ایسا نہیں ہوا بلکہ ایسا ہوا کہ یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی گئیں کہ جس میں قرآن کریم کو معاذ اللہ جلاتے ہوئے دکھایا گیا، قرآن کریم کو جلایا گیا، اس ویڈیو کو تیار کیا گیا، اور اس ویڈیو کو تیار کرنے کے بعد اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ اس میں 1 2 3 نہیں، 4 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی۔